السلام علیکم ویورز، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کل ہر کوئی اٹھ کے بولتا ہے یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کیا کبھی کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان کے کردار کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ کیا تھے؟ ان کے کارناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں کبھی کسی نے ان کی سیرت کردار کو جاننے کی کوشش کی؟ یا جان لیا تو عمل کرنے کی کوشش کی؟ میرے خیال میں چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کے، کردار پہ ان کے عمل پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ناد علی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا، بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن یقین کے ساتھ کسی نے عمل نہیں کیا ہوگا۔ جب میں نے عملیات کی دنیا میں قدم رکھا، مجھ سے کچھ چیزیں نکلوا گیا۔ میرے دادا نے یا میرے استادوں نے یہ نہیں کہا بھی 110 مرتبہ روزانہ پڑھیں یا اتنی مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ مجھ سے یہ کہا کہ آپ 12 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں، آپ کی کوئی حاجت نہیں رہے گی، قدرتی طور پر آپ کی ساری حاجتیں، ساری خواہشات پوری ہوتی رہیں گی۔ صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ ناد علی مظہر العجائب تجد اون اللہ کفی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ناد علی یہ علی کو پکارنا، اپنی مصیبتیں بیان کرنا، علی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، وسیلہ بنانا علی کو کہ میں غموں میں گھر چکا ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد فرما دیجیے۔ بات چل رہی تھی حضرت علی کے سیرت اور کردار کی۔ میں ایک صرف مختصر واقعہ آپ سے بیان کروں گا۔ ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم علی کرتے ہیں لیکن علی کو کسی ایک سیرت پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، وعظ بیان کر رہے تھے۔ خطبے سے پہلے جو وعظ دیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اے علی، میں بہت پریشان ہوں، گھر پہ فاقے ہیں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ حضرت علی نے اپنا بیان روک کر کہا، اے شخص، آپ آرام سے بیٹھ جائیے، وعظ سن لیجیے، میرا بیان سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ جیسے شرارتی لوگ ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی شرارتی ہو، دوست شرارتی ہو، کچھ بھی ہو۔ اب حضرت علی واعظ بیان فرما ہی رہے تھے کہ اس شخص کے پاس جو بیٹھا تھا، اس نے پھر اس کو کہا کہ آپ اٹھیں اور دوبارہ بولیں۔ وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا، پھر اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ حضرت علی نے پھر فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں، میں تفصیل سے آپ کی پریشانی پوچھوں گا۔
تو جو مجھ سے ہو سکے میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا یا آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ شخص پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے پڑوسی نے یا دوست تھا جو بھی ساتھی ساتھ تھا، اس نے کہا سب لوگ چلے جائیں گے پھر آپ کی مدد کون کرے گا؟ اس لیے آپ ایک مرتبہ پھر علی کو کہیں کہ آپ کی پریشانی سن لیں، آپ کا قرضے میں بے حد مبتلا ہیں، گھر پہ فاقے ہیں۔ آپ حضرت علی سے پھر ایک مرتبہ کہیں۔ اس شخص نے پہ بات نہیں مانی، لیکن اس کے پڑوسی نے پھر اس کو کہا کہ آپ کہیں سب لوگ چلے جائیں گے پھر آپ کی مدد کون کرے گا؟ تو وہ شخص پھر تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا کہ علی میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی سن لیجیے۔ حضرت علی نے اپنا آواز روکا، بیان روکا، کہنے لگا شخص میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، نماز ہو جائے میں آپ کی پریشانی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، علی نے کہا میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص بے فکر ہو کر بیٹھ گیا کہ اب حضرت علی نے میرے کام کا ذمہ لے لیا ہے۔ نماز ہوئی، ختم ہوگی، لوگ چلے گئے۔ وہ شخص پھر پریشان ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، علی کیا کرے گا؟ حضرت علی نے اپنے حجرے میں اس کو بلوایا، اس شخص سے پوچھا ہاں اب پریشانی اپنی بیان فرما۔ شخص کہنے لگا یا علی وہ تو سب چلے گئے، میں نے مدد سب سے حاصل کرنی تھی، آپ تو خود اکیلے کیا کریں گے؟ حضرت علی نے کہا جب میں نے آپ کا ذمہ لیا ہے تو آپ اپنی پریشانی بیان فرمائیں۔ تو کہنے لگا میں بہت زیادہ قرضے میں مبتلا ہوں، میں بار بار قرضے میں جکڑا ہوا ہے، لوگ پریشان کرتے ہیں، میرے گھر میں فاقے ہیں، کوئی اسباب مہیا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا دے سکوں۔ اب 1000 درہم قرضہ تھا، 2000 تھا، 3000 تھا، واللہ علم۔ خیر، حضرت علی نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا میرا ہاتھ تھام لو۔ ہاتھ تھام لیا، چند قدم چلے۔ حضرت علی نے کہا اپنی آنکھیں کھول۔ اے شخص اپنی آنکھیں کھول۔ اس شخص نے آنکھیں کھولی تو شام کا بازار تھا، ملک شام کا بازار تھا، لوگ آ رہے جا رہے، چہل پہل خوب تھی۔ وہ شخص حیران پریشان کہ ابھی تو میں کوفے میں بیٹھا تھا، اب ملک شام میں بازار میں گھوم رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا اے شخص میرا سودا لگا، جتنا تیرا قرض ہے اتنے میرا دام لگا۔ وہ شخص حیران پریشان کہ یا علی میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا نہیں، جو بھی تیرا قرضہ ہے اپنا اس دام پہ مجھے بیچ، یہاں پہ 3000 5000 درہم جو بھی تیرا قرضہ ہے۔ وہاں پر ملک شام کے بادشاہ کا وزیر گھوم رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص کی بولی لگ رہی ہے، ہٹا کٹا شخص ہے۔ بولی لگانے والے سے پوچھا اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا میری قیمت اتنی ہے، لینا لو ورنہ جاؤ اپنا رستہ دیکھو۔ اس شخص نے دیکھا، اس وزیر نے دیکھا بڑا خوبصورت جوان ہے، ہٹا کٹا لمبا ترنگا ہے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ خیر، اس نے اس کا جو بھی دام تھے دام اس کے ادا کیے، اسے لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ وزیر ظاہر حضرت علی کو نہیں جانتا تھا، بادشاہ شام بھی حضرت علی کو نہیں جانتا تھا۔
تو بادشاہ نے بھی دیکھا خوبصورت جوان ہے، صحت مند ہے، بڑے کام کا لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو انعام اکرام دے کے رخصت کیا۔ حضرت علی کو ایک غلاموں کا کمرہ دے دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا میں آپ سے صبح میں ملاقات کروں گا۔ دوسرے دن بادشاہ نے حضرت علی کو بلایا، کہنے لگے آپ کیا کام کر سکتے ہو؟ حضرت علی نے کہا آپ جو حکم کریں گے میں ہر کام کروں گا۔ کہتا ہے ہر کام کرو گے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں ہر کام کروں گا۔ بادشاہ نے کہا میرے ملک شام میں ایک کافی بڑا اژدہا ہے جو لوگوں کو کھا جاتا ہے، جانوروں کو کھا جاتا ہے، بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ سپاہی آپ کے ساتھ بھیجوں گا، آپ اس اژدہے سے ہمیں نجات دلا دیجیے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ کس جگہ پر ہے؟ جگہ بتائی گئی حضرت علی کو، جنگل دکھایا گیا کہ یہاں سے اژدہا نکلتا ہے اور تباہی مچا کے چلا جاتا ہے۔ آس پاس کے گاؤں دیہات سب خالی ہو گئے ہیں، بہت پریشانی ہے۔ حضرت علی نے بادشاہ کے سپاہیوں کو ایک کوس پیچھے روکا اور خود آگے بڑھ گئے۔ بادشاہ کے سپاہی پیچھے چھپ چھپ کر آتے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس غلام نے اژدہے کے دونوں جبڑے پکڑے اور اژدہے کو چیر کے رکھ دیا۔ سپاہیوں نے آ کے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ اس جوان میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے اژدہے کے دونوں جبڑے پکڑے، اس کو چیر کے رکھ دیا۔ بادشاہ حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا۔ چند دن گزرے، پھر بادشاہ نے طلب کیا، کہنے لگا یہ شخص یا غلام میں آپ کو آزاد کر دوں گا، ایک میرا کام کر دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہنے لگا دریا چڑھتا ہے اور اس کو بھیٹ دینی پڑتی ہے، ورنہ یہ دریا تباہیاں مچاتا ہوا چلا جاتا ہے اور گاؤں کے گاؤں ویران ہو جاتے ہیں، بےحد تباہی مچتی ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ بظاہر یہ ناممکن کام تھا۔ حضرت علی نے ایک عصا منگوائی، چھڑی کہا جاتا جسے۔ ابھی دریا جوبن پہ تھا، چڑھنے والا تھا کہ حضرت علی نے ایک لکیر کھینچ دی اور دریا سے مخاطب ہو کر کہا کہ دریا اس لکیر سے آگے مت بڑھنا، اگر بڑھے تو اچھا نہ ہوگا۔ خدا کے حکم سے اس لکیر سے آگے مت بڑھنا۔ خیر یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے۔ بادشاہ، اس کے وزراء، مصاحب اور نہ جانے کون کون لوگ حاضر۔ انہوں نے دیکھا سمندر چڑھتا ہوا آ رہا ہے، بہت زبردست بفرا ہوا آ رہا ہے، لیکن یہ دیکھ کے سب حیران پریشان رہ گئے کہ اس لکیر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ جہاں پہ حضرت علی نے لکیر کھینچی تھی اس لکیر سے آ کر سر ٹکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ شخص تو کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں آپ کا غلام ہوں، آپ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا بس ایک آخری کام ہے، یہ کام کر دو، میں ہر صورت میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کیا کام ہے؟ بادشاہ شام نے کہا کہ کوفہ میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام علی ہے، جادوگر قسم کا بندہ ہے، بےحد طاقتور ہے، اگر مجھے اس کا سر لا دو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، سلطنت بھی گورنر بھی بنا دوں گا میں آپ کو، اور میں آپ کو آزاد بھی کر دوں گا۔
حضرت علی نے فرمایا صبح دربار خالی کروا دیا جائے اور جلاد کو بلوا لیا جائے، تلوار تیز دھار کی ہو، علی کو میں لے کر آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ صبح کے ٹائم بادشاہ دربار میں حاضر ہوا، جلاد بھی حاضر ہو گیا، حضرت علی بھی حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی یہاں ہوں، جلاد بھی ہے، آپ اے غلام تو بھی حاضر ہے، علی کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جس علی کا آپ ذکر سنتے آئے ہو، جس کا سر آپ لینا چاہتے ہو، وہ علی میں ہی ہوں، میں حاضر ہوں۔ جلاد کو حکم دیجئے میں گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ بادشاہ ایک دم کھڑا ہوا، حضرت علی کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مجھ سے گستاخیاں ہوئیں، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اٹھایا اس کو، سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا۔ ویورز، ظاہر مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنا نہیں آتا، الفاظ کچھ آگے پیچھے یقیناً ہو گئے ہوں گے، نہ میرے الفاظ میں وہ تاثیر ہے کہ آپ کے دل کے پار ہو جائیں، یہ قصہ دل کے پار ہو جائے۔ حضرت علی کا صرف ایک معمولی سا دیکھا جائے ان کے کردار کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس سے بڑے بڑے واقعات اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی، خواہش ہوئی، میں بیان کروں گا، ان کی کردار کی عظمت کو اجاگر کروں گا یا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ یا علی مدد، مولا علی مدد تو کہتے ہیں، ان کے کردار کی، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں، یقیناً حضرت علی بھی آپ سے خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، پنجتن پاک خوش ہوں گے۔ بیان کافی لمبا ہو گیا ہے، میرے خیال میں اجازت چاہوں گا۔ بہرحال اس نعت علی کے الفاظ شاید آپ کے سمجھ نہ آئیں، گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، وہاں پہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ نعت علی مظہر العجائب تجد اور نلہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ روزانہ 12 مرتبہ اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے 12 مرتبہ ورد کرنا شروع کر دیں، روزانہ پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں یا مغرب سے پہلے پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ میرے حق میں بھی دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ جاوید بھائی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں جاوید بھائی کی بھی پریشانیاں دور فرما۔ اجازت، اللہ حافظ۔